بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اس میں تصغیر پڑھنا ہے۔ اس میں منصوب ہم نے پڑھ لیا تھا، تو اس میں تصغیر ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں تصغیر کیا ہوتا ہے کہ جس اسم کے اندر کوئی چھوٹے پن والا معنی ہو، یا حقارت سے ہم کسی کا نام بگاڑ دیتے ہیں، یا پیار کے لیے بھی نام کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بچوں کا نام ہوتا ہے تو ان کا پیار کی وجہ سے ان کے نام کو چھوٹا سا کر کے لیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس میں تصغیر، کہ کسی لفظ کے اندر چھٹائی والا معنی لانا، اس کو چھوٹا پن میں لے آنا، حقارت کی وجہ سے یا پیار کی وجہ سے۔ عربی کے اندر اس کی مثال ہے، جیسے عبدن، غلام کو کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر چھوٹے پن کا معنی چاہیے کہ چھوٹا غلام، تو عبیدن کہہ دیں گے۔ اب عبیدن یہ تصغیر ہوگی، اس کا معنی ہے چھوٹا غلام بھی ہو سکتا ہے، یا حقارت کی بنا پہ کہا جائے تو بھی عبید کا لفظ بولا جائے گا، یا کسی کو پیار کے لیے کہنا ہو تو بھی عبید کہا جائے گا۔ تو تینوں طرح کے اس کے اندر احتمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں تصغیر وہ اسم ہوتا ہے، لکھتے ہیں جی، کہ جو اسم میں چھٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے، اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ تصغیر کے کوئی چند ایک قواعد ہیں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے یہ راجولن آپ کے سامنے لفظ ہے، راجولن، اس کی تصغیر آئے گی رجیلن، رجیلن، یہ اس کی تصغیر آئے گی۔ رجیلن کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ راجولن کی جو تصغیر ہے وہ آئے گی فعیلن کے وزن پر۔ یہ فعیلن لکھ دیا، وہی اعراب اوپر والے اٹھا کے ہم اس کو دے دیتے ہیں فعیلن، تو فعیلن کے وزن پر آئے گی۔ اور اسی طرح عبدن ہے، اس کی تصغیر بھی فعیلن کے وزن پر آئے گی، عبدن عبیدن، وہی اعراب اٹھا کر کے فعیلن والے اس کو ہم دے دیتے ہیں، تو اسی وزن پر آ رہی ہے، یعنی وہی سارے اعراب اس کے اوپر اسی ترتیب سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی کہ عبدن کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آئے گی، راجلن کی فعیلن کے وزن پر۔ اگر ہم دوسری نگاہوں سے دیکھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ راجلن کے اندر 3 حرف ہیں، را، جیم، لام۔ عبدن میں بھی 3 حرف ہیں، عین، با، دال۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی لفظ کو 3 حروف سے جب جوڑ کر کے بنایا جائے تو اس کی جو تصغیر ہے وہ فعیلن کے وزن پر آئے گی، یعنی فعیلن والے سارے اعراب اٹھا کر کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ 3 حرفی اسم کی تصغیر، 3 حرفی اسم یعنی وہ اسم جو 3 حرفوں سے بنا ہے، اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے، جیسے راجولن سے رجیلن اور عبدن سے عبیدن۔ اب آپ کے سامنے لفظ ہے جی جعفرن، اس کی جو تصغیر آتی ہے وہ آتی ہے جعیفرن، جعیفرن۔ اس کا اگر ہم وزن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں فعیلن، فعیلن۔ اب دیکھیں تو وہی وزن ہے، جعیفرن اور فعیلن، جیم اس کے مقابلے میں فا، دونوں کے اوپر پیش، عین دونوں کے مقابلے میں عین ہے، دونوں پر زبر، یا دونوں کی ساکن، پھر فا اس کے مقابلے میں عین ہے، دونوں کے نیچے زیر، را کے مقابلے میں لام ہے، دونوں کے اوپر تنوین۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب اسم 4 حرف والا ہو تو اس کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آئے گی،
جیسے جعفرن سے جعیفرن۔ تو لکھتے ہیں کہ 4 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے، جیسے جعفرن سے جعیفرن۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر 5 حرفی اسم ہو، جیسے یہ قرطاس کا لفظ کھڑا ہے، اب قرطاس کے اندر پہلا حرف قاف ہے، دوسرا را ہے، تیسرا طا ہے، چوتھی جگہ پہ الف ہے۔ اس الف کو مد لین، یہ حرف جو ہے اس کو مد لین بھی کہتے ہیں۔ مد لین کا مطلب یہ ہے کہ الف اس سے پہلے جب زبر ہو تو وہ مد لین میں شمار ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا اس کو کھینچا جاتا ہے۔ مد کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچنا، لین مطلب ہوتا ہے نرمی سے کھینچنا، تو توا کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا۔ قرطاسن، یہ لین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو نرمی سے تھوڑا سا کھینچیں گے۔ تو یہاں چوتھی جگہ پر مد لین آ چکا ہے، تو اس قرطاسن کی تصغیر آئے گی قریطیسن، یعنی اوپر لفظ لکھا ہوا ہے فعیلن۔ ان فعیلن اور قریطیسن کو دیکھیں تو ایک ہی وزن ہے، وہی پہلے اگر فا ہے ادھر قواف ہے، لیکن دونوں کے اوپر پیش ہے۔ وزن کرتے ہوئے نا آپ نے چیک یہ کرنا ہوتا ہے ادھر بھی اتنے حروف ہوں ادھر بھی اتنے ہی حروف ہوں، پھر جس ترتیب سے ادھر اعراب لگے ہوئے ہیں حروف کے اوپر اسی ترتیب سے ادھر بھی لگے ہوئے ہوں۔ تو فعیلن اور قریطیسن دونوں کے آپ چیک کریں گے تو اعراب بالکل ایک ہے۔ تو 5 حرفی اسم کی تصغیر، اب یہ قرطاس 5 حرفوں والا ہے، تو 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پر آتی ہے بشرطے کہ اس کا چوتھا حرف مد لین ہو، جیسے قرطاس چوتھا حرف مد لین ہے، اس سے قریطیس ہو جائے گا۔ اور اگر چوتھا حرف مد لین نہ ہو، جیسے سفر جالون لفظ کھڑا ہے یہ بھی 5، سین فا را جیم لام 5 حرفی اسم ہے، لیکن چوتھی جگہ جی میں مد لین نہیں ہے، تو اس کی تصغیر بتا رہے ہیں فعیلن کے وزن پر آئے گی، جیسے سفیرجن۔ تو اگر چوتھا حرف مد لین نہ ہو تو اس کا 5واں حرف حذف کر کے تصغیر بھی فعیلن کے وزن پر کرتے ہیں، جیسے سفر جالن سے سفیرجن۔ اب اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس میں جو آخری حرف ہے لام اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پیچھے سفر جا یہ لفظ رہ جاتا ہے، لام کو ہٹا دیتے ہیں، تو پھر اس سفر جالن سے جو تصغیر بنے گی وہ سفیرجن بنے گی، آخری لام ہٹ جائے گا، یوں تصغیر بنائیں گے اس کی۔ اور فائدہ نمبر 1 بتاتے ہیں کہ مؤنث سمائی کی گولتا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ مؤنث سمائی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ مؤنث سمائی وہ ہوتا ہے کہ جو مؤنث ہو اور عرب سے ایسا ہی سنا گیا ہو، یہ ہم انشاءاللہ آگے اس کی مکمل وضاحت اگلی ہی کلاس میں پڑھ لیں گے۔ تو مؤنث سمائی ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو سنا ہوا ہو عربوں سے کہ یہ مؤنث ہے، تو پھر ہم اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر مؤنث کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے آخر پہ گول تا ہو، یہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ گول تا اینڈ پہ ہونی چاہیے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ لیکن جو مؤنث سمائی ہوتا ہے، یعنی سمائی کا مطلب ہوتا ہے جو عربوں سے سنا گیا ہے، عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ علامت ہے جی کوئی علامت نہیں ہے، بس ویسے سنا تھا کر رہے ہیں استعمال۔ تو مؤنث سمائی میں گولتا ہوتی نہیں ہے، جیسے اس کی مثال ہے ارزن، یہ مؤنث استعمال ہوگا، حالانکہ آپ نے پڑھا تھا کہ گولتا ہونی چاہیے، وہ مؤنث ہوگا۔ تو جب اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو پھر وہ گولتا اس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اصل لفظ کے اندر وہ گولتا نہیں ہے، جیسے ارض زمین کو کہتے ہیں، گولتا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کی تصغیر کے اندر گولتا آ جاتی ہے، یہ مؤنث سمائی کہلاتا ہے۔ تو مؤنث سمائی کی گولتا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ارزن سے اریزتن اور شمسن سے شمیستن۔ فائدہ نمبر 2،
جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے۔ جیسے ابن، ابن اصل میں بن ون لفظ تھا۔ جو ابن لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اصل میں یہ لفظ تھا بن ون۔ چلیں یہ ابن کی بھی تحقیق دیکھ لیں۔ ابن جو ہے اصل میں یہ بن ون ہے۔ پھر عرب لوگوں نے کیا کیا، اس واو کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، اور اس کے عوض میں شروع میں حمزہ لے کے آ گئے، اور پھر ان کا اعراب جو ہے وہ ابن کی طرح کر دیا، تو لفظ ہو گیا ابن۔ تو جب اس کی تصغیر بناتے ہیں بنو ون کی، تو پھر یہ جو واو ہم نے حذف کی تھی، ختم کی تھی، وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ جیسے ابن سے بنیون، اب یہ واو حذف ہوئی تھی، پھر اس واو کو یہاں پہ یا کرنا پڑتا ہے، وہ اور لمبے چوڑے قواعد ہیں، اس لیے بس آپ اتنا یاد کر لیں کہ جو واو حذف ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ واپس آ جاتی ہے۔ پہلے آپ نے قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ 3 حرفی اسم کی تصغیر فعیلن کے وزن پہ آتی ہے۔ اب آپ یہاں کہیں گے کہ ارزن فعیلن کی طرح تو نہیں ہے، یہ بھی 3 حرفی ہے وہ بھی فعیلن، اوریزن ہونا چاہیے تھا، فعیلن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ گول تھا چونکہ واپس آ گئی ہے، اس لیے پھر اس کو اوریزتن کر دیا، یعنی فعیلتن کے وزن پہ ہو جائے گا۔ شمسن سے ہونی شمیسن چاہیے تھی، رجیلن کی طرح، لیکن گول تھا چونکہ واپس آ جاتا ہے، اس لیے شمیستن پڑھا جاتا ہے۔ رب زدنی